الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، فرع مکتب الدعوة وتوعیة الجالیات کاکیا جمع عنان کے تعاون سے آج ہمارے اس محفل کے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ تعالی. آپ کا موضوع سخن ہوگا مومنوں کے اوصاف سورہ المؤمنون کی روشنی میں. تو میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بیان پونے گھنٹے کا ہوگا. جو بھائی دور دراز بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لائیں. باقی آج ہمارا جو پروگرام تھا اس سے متعلق انعامات اور سرٹیفکیٹ کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، اس میں جیسے اللہ کو منظور ہو مکتب کا جو مدیر ہے جس کا ان پر دستخط ہونا تھا وہ تقریباً 10-12 دن سے کہیں گئے ہوئے ہیں. ان کے عدم موجودگی کی وجہ سے پھر کبھی انشاءاللہ انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے ان بھائیوں میں جنہوں نے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، مسلمانوں کے لیے اہم دینی اسباب کے کورس 3 دن میں جنہوں نے شرکت کیا ہے ان میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے. یہ آپ کا حق ہے انشاءاللہ. باقی ایک تیسرا جو پروگرام جن سے آپ پہلے مطلع ہیں، کل جمعہ ہے، کل قبرستان کی زیارت ہے جس میں زیارت کے مشروع اور غیر مشروع مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی. کیسے دفنانا ہے، قبر کی جو ہے ہیئت اور کیفیت ہے، اور کیا قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے وقت وہاں کیا پڑھیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اس کی روشنی میں رہنمائی ہوگی. تو اس کے لیے سب سے ترجیح ان بھائیوں کے لیے جو کلاس میں حصہ لیتے رہے ہیں ان کو ترجیح ہوگی. کل 25 سے 27 تک آدمی کی گنجائش ہے کوٹر میں. اگر ان سے کوئی ساتھی غائب ہو جائیں، رہ جائیں، تو احتیاطی دوسرے ساتھیوں سے بھی لیے جائیں گے. تو جو بھائی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ترتیب تنظیم کے لیے آپ کے اسی کیمپ کے کسی ساتھیوں میں سے کس کے پاس لکھوائیں گے نام، کون مناسب ہے جو قربانی دیں. محمد ایاز بھائی کو لکھوائیں انشاءاللہ. اور ٹائمنگ ایک مشورہ تو بہتر تو یہ ہے کہ تقریباً 5:30 بجے یہاں سے نکلیں، 5:45 5:30 تک مغرب کی نماز حرم میں، پھر جنازے کے ساتھ قبرستان میں، قبرستان کی زیارت کے بعد آئیں گے کاکیا مکتب دعویٰ میں، وہاں سے کھانا وغیرہ کھا کے عشاء کے بعد واپس آپ کو یہاں چھوڑ دیں گے. تو جن بھائیوں کے پاس اقامہ ہے اور کلاس میں حصہ لیتے رہیں ان کو ترجیح ہوگی اقامے کے بغیر کوئی نہ بیٹھیں، نہ خود کو مشقت میں ڈالیں، پریشانی میں، نہ کسی اور کو. تو جو اس کے لیے تیار ہیں وہ محمد ایاز بھائی کو اپنے نام وغیرہ لکھوا لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق
سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو جان کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت سے خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ تعالی کو۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اپنی ہر مخلوق کو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے مطابق روزی مہیا کرتا ہے۔ درود و سلام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ اس کی آرزو ہے، اور اسی میں وہ جد و جہد رکھتا ہے، کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، فوز و فلاح اس کا مقدر بن جائے۔ وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، عربی ہے یا اجمی ہے، ہر انسان کی دلی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور پھر کامیابی کی دو قسمیں ہیں، ایک کامیابی اسی دنیا میں، اور دوسری جو حقیقی کامیابی ہے وہ اخروی کامیابی ہے۔ اب ان دو کامیابیوں میں یا ان دونوں کامیابیوں کو پانے والا خوش نصیب وہ ہے جو ان دونوں کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بھی انسان نے گزارنی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب رہوں، ادھر ادھر نہ بھٹکوں، ناکامی میرا مقدر نہ بنے۔ دوسری کامیابی، اخروی کامیابی کو جو ترجیح دیتا ہے وہ حقیقی کامیاب ہے۔ وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ مالک ہے یا غلام ہے، وہ نوکر ہے یا مزدور ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے
تو خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنے مومن بندوں کو بتا دیا ہے، اور یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس طرح کہ بتایا بھی گیا ہے، یہ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے تھے، آپ بارہا سن چکے کہ اذیتوں اور تکلیفوں میں انہوں نے یہ زندگی گزاری، پریشانیوں میں زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ تسلی دی کہ کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، کامیابی جو ہم بتا رہے ہیں، کامیابی کی جو راہیں ہم تمہیں دکھلا رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے بڑھ گئے، انہیں اس چیز کی ضرورت تھی کہ ایسی خیر خواہی، ایسی رہنمائی اور ایسی اچھی اچھی راہیں ہمیں بتائی جائے۔ تو بغیر کسی تمہید کے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیاتوں کا ترجمہ اور اس کا مختصر تعارف، توضیح، وضاحت آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یہ ساری صفتیں، یہ سارے اوصاف، یہ ساری راہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کامیابی بتائی گئی ہے اللہ وہ کامیابی ہمارے مقدر اور نصیب میں لکھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سچی بات ہے، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ مومن جو لغویات سے، بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ مومن
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ مومن جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں، دیانتداری اختیار کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ مومن جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں، یہی کامیابی کے، یہی کامرانی کے، یہی فوز و فلاح کے وارث ہیں۔ اور وہ کامیابی، فوز و فلاح وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے مالک ہیں، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے گا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے جو بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر یہی سوال کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، جو ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ یہ جنت میں داخلہ، جہنم سے آزادی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کی فکر ہونی چاہیے، اسی کی تگ و دو ہونی چاہیے، اسی کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے۔ جو جہاں بھی، جس حالت میں بھی رہ رہا ہے، اصل کامیابی کی طرف اس کی نگاہیں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جو ہمارا پروردگار ہے، سورۃ المؤمنون کی ان ابتدائی آیاتوں میں وہ خوبیاں، وہ اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، انہی آیات کے متعلق سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی سیرت یہ قرآن ہے۔ اور پھر یہی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 9 آیاتیں تلاوت کر کے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں سیرت ہے، کہ نمازوں کی پابندی ہے اور لغویات سے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر زکوٰۃ دینے والا ہے تو، اور اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت رکھنی ہے، اور امانتوں کی پاسداری کرنی ہے، انہیں واپس لوٹانا ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوال کے جواب میں یہ 9 آیاتیں سنائی۔ اور سچی بات ہے ان 9 آیاتوں کے متعلق ہم سیکھ لیں اور انہی پر ہمارا عمل ہو جائے
تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے اخلاق، آپ کی پوری سیرت اسی میں آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی پہچان، آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، مومنوں کا تعارف، مومنوں کی پہچان، مومنوں کی خوبیاں، مومنوں کے اوصاف، جو معنی بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو سب سے پہلا وصف جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں رک کے تھوڑا آپ غور کریں، جب بھی آپ پڑھیں قرآن اور اس مقام پر آئیں تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہا ہے، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنا تو ضروری ہے، فرض ہے، خشوع کا حکم دیا گیا ہے کہ خشوع ضروری ہے، پھر خشوع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور خشوع کیا ہے، اس کی مختلف اور بہت ساری تفسیریں کی گئی ہے۔ جو سب سے سارے موضوع کو سمیٹنے والی ہے خشوع کے موضوع کو، وہ یہ ہے کہ دل میں ایسی کیفیت اور ایسی حالت اور ایسی حیت پیدا ہو جائے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہو، اور اعضاء پر ظاہر ہونے کے بعد انسان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے ہو۔ نماز میں یہ کیفیت ہو تو یہ جو ہے خشوع ہے۔ اور اسی خشوع کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلی چیز جو ختم ہو جائے گی، جو سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، وہ یہی خشوع ہوگا۔ اور ایک صحابی نے تو یوں تک فرمایا کہ یوشک ان تدخل مسجد الجامع، آپ ایسا زمانہ دیکھیں گے، آپ ایک جامع مسجد میں جائیں گے، وہاں لا ترا، آپ نہیں دیکھیں گے، کس کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا خشوع خضوع کرنے والے ایک انسان کو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ خشوع خضوع ختم کرنے والی کیا چیزیں ہیں، کیا اسباب ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، صرف 3 جو مشہور و معروف اسباب بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات آگے کی طرف چلاتے ہیں۔ بھوک اور نماز کٹھے نہیں ہو سکتی، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، ادھر کھانا حاضر ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں، نماز بعد میں پڑھیں، اس لیے کہ رب العالمین کو، احکم الحاکمین کو، ہمارے پروردگار کو نماز کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع بھی مطلوب ہے۔ بھوک کی صورت میں خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ دیکھیں یہ اہمیت ہے خشوع خضوع کی کہ نماز لیٹ ہوتی ہے تو ہو، لیکن خشوع خضوع اس کے اندر نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نماز کو لیٹ کر دیں، کھانا پہلے کھا لیں۔ ایسے ہی فرمایا بول و براز، پیشاب پخانہ، قضاء حاجت، اس کی ضرورت ہے آپ کو، تو آپ ان کی موجودگی میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں، پہلے ان سے فارغ ہوں، ان ضروریات سے فارغ ہوں، پھر نماز پڑھیں۔ ایسے ہی فرمایا جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو وقار کے ساتھ، سکونت کے ساتھ اور اچھی حالت اور کیفیت کے ساتھ آئیں، بھاگ کے دوڑ کے نہ آئیں۔ اگر بھاگ کے دوڑ کے آنا ہے تو وہ پہلے تیاری کر کے، پہلے انتظام کر کے، پہلے اہتمام کر کے آپ بیٹھے نماز کے لیے، اسی وقت بھاگ کے دوڑ کے نہ آئیں، سانس پھولا ہوگا، وہ کیفیت خشوع خضوع والی قائم نہیں رہے گی۔
جب خشوع و خضوع والی کیفیت قائم نہیں رہے گی تو وہ نماز رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور وہ مومن کا وصف اس سے ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کی ایک مین صفت اور سب سے بڑی خوبی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی صفت ہے، یہ پہلی خوبی ہے، یہ پہلا وصف ہے۔ ہمیں اس خوبی کو، اس وصف کو، اس عادت کو اپنی نمازوں کے اندر شامل کرنا چاہیے، بلکہ لازم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ ایسا دور آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی خشوع خضوع والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں، خشوع خضوع انسان کے اعضاء سے نظر آنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری عادت کیا ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سارے خیالات اسی وقت ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، اور ساری ہماری ہاتھوں کی حرکتیں اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہے۔ انتہائی آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ اپنا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ دیکھنے میں یہ آیا ہے، ہم سب سمجھ، یہ بڑا المیہ ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، خشوع خضوع کے لیے، خشوع خضوع کو پیدا کرنے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آئیں، نماز کا ارادہ کریں تو مکمل وضو کریں، ایسا وضو کریں کہ آپ کی سستی، کاہلی، یہ سب ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو، اونگ آ رہی ہو، تو نماز کو چھوڑ دیں، نماز کو لیٹ کر دیں، آپ پہلے نیند سے فارغ ہو جائیں، نیند کا اور اونگ کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ سستی ختم ہو جائے وضو سے، آپ اس طرح وضو کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو پر انتہائی توجہ دلائی ہے کہ جو اچھا وضو کرتا ہے، اچھے وضو سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو صحیح کر کے دھوئیں اور صحیح کر کے وضو کریں کہ آپ کی سستی، کاہلی ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ تک کا حکم ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سستی اور کاہلی ختم ہو جائے۔ سستی، کاہلی جب ختم ہو جائے گی، جب آپ نماز کے لیے آئیں گے، ہم نماز کے لیے آئیں گے، تو پھر دل میں یہ خواہش اور تمنا ہو کہ یہ پوری کی پوری نماز ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جو رب سے باتیں کر رہا ہو تو خشوع خضوع کیسا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا احسان کیا ہے، عبادت میں احسان کیا ہے، یہ نماز میں احسان کیا ہے، یعنی نماز کی اچھائی کیا ہے، عبادت کی اچھائی کیا ہے، تو فرمایا عبادت میں اچھائی یہ ہے، عبادت میں احسان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے یہ سوچ کر کھڑے ہوں، یہ ذہن بنا کے کھڑے ہوں، اس تیاری کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کو دیکھ رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے پھر تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کیفیت کو بناؤ، اس حالت کو اختیار کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ سوچ کہ جب انسان کھڑا ہو، خشوع خضوع اختیار کرنے کے، اپنانے کے اسباب ہیں، آپ غور سے سنیں کہ انسان یہ سوچے یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ جب یہ سوچ کے کھڑا ہوگا تو خشوع خضوع کی جو رب العالمین ایک مومن بندے کی وصف
اور اس کی خوبی بیان کر رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی اس کی، یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے پھر موقع ملتا ہے نہیں ملتا۔ اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدات میں آیا ہے، سننے میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں، حالت نماز میں ہی رب العالمین اپنے اس بندے کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو یہ آخری نماز سمجھ کے جب انسان نماز کو قائم کرے گا، ادا کرے گا، تو خشوع خضوع انتہا پر ہوگا۔ تو پہلا وصف یہی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، کامیابیاں پانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں بتایا ہے کون سی کامیابی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث یہی بنیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور اس لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کی اتنا اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اسلام اچھا ہو، میں اچھا مسلمان بنوں، تو اسے چاہیے ترکہ، وہ چھوڑ دے، وہ دور رہے ما لا یعنی، لا یعنی باتوں سے، لغویات سے۔ یہ لغویات کیا ہے؟ ان سے دور رہنا، اس کی اتنا اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن بندے جب لغویات سنتے ہیں، بولنا تو دور کی بات ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، مومن بندے جب لغویات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، آپ جنت میں ایسی بےہودہ باتیں، بے فائدہ باتیں جو کسی کام کی نہیں ہوں گی، کسی شمار میں نہیں ہوں گی، آپ جنت میں ایسی باتیں نہیں سنیں گے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر سلام ہوں گے بس۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ لغویات سے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کا ایک بہترین علاج اور بہترین طریقہ یہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، یا پھر خاموش رہے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو یہ مومن کی صفت ہے، اور اس مومن کی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین گارنٹی سے کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن جو صرف نام کے مومن نہیں ہے، جو صرف دعوے کے مومن نہیں ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ ان پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے کہ جس طرح نماز سابقہ تمام ادیان میں رائج تھی، ان میں پائی جاتی تھی، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی سابقہ تمام ادیان میں پائی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں کی زبانی کہلوایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ یہ زکوٰۃ کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہم پر ٹیکس نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کو بوجھ سمجھ کے، ٹیکس سمجھ کے اور مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، خرچ نہیں کریں گے۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں جو بھی مصارف ہیں زکوٰۃ کے، وہاں یہ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا انجام بھی بیان فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ یہ جو زکوٰۃ اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، بڑا بھیانک اور خطرناک یہ منظر دیکھیں گے۔ بہت بڑا سانپ، یہ مال سانپ بن کے ان کے سامنے آ جائے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے کبھی آگے، یہ ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو زکوٰۃ سے بچا کے، صدقہ خیرات سے بچا کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچا کے تو رکھتا تھا، تو سمجھتا تھا یہ میرا مال ہے۔ تو وہ مومن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کامران ہونا چاہتا ہے، جو فوز و فلاح پانا چاہتا ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مکان ہے، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر چھت۔ اگر ان 5 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ نہ ہو، اسے مکمل مکان نہیں کہا جاتا۔ یہی مثال بیان فرمائی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں یہ پائی جائیں گی تو یہ اسلام ہوگا، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اور خصوصاً اس زکوٰۃ کے متعلق آپ بارہا سن چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا سخت موقف تھا۔ تو فرمایا اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں میں ہے، شہادتین کا اقرار ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، تب کامیابی، تب کامرانی، تب فوز و فلاح اور تب جنت کے وارث انسان بنیں گے، مومن بنیں گے۔ اور اگلی پہچان سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیاتوں میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون۔ وہ مومن بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت یہ بھی اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے، اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے۔ آپ نے سنا جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے، سوال و جواب ہوئے، سوال و جواب ہونے کے بعد وہ ہرقل کہتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، آپ کا دشمن، اسلام کا دشمن ہونے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم بیان کر رہا ہے اور کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے، یہ خاصہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہے کہ بیان کرنے والا بھی ایک غیر مسلم ہے
اور سننے والا بھی ایک غیر مسلم ہے، لیکن جس کی خوبیاں، جس کے اوصاف، جس کی تعلیم، جس کی سیرت بیان ہو رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان تعلیمات میں سے ایک یہ بھی تعلیم بتائی کہ وہ ہمیں عفاف کا، پاک دامن رہنے کا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، آبا و اجداد کے رسم و رواج کو، طریقوں کو چھوڑ دو، میری بات مانو۔ وہاں وہ یہ بھی کہتا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سچ بولو، امانتوں میں خیانتیں نہ کرو، اور والعفاف، پاک دامن رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور یہ پاک دامنی جہاں آ جائے وہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور حکم ملا ہے مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں، نگاہیں نیچی کر کے رکھیں۔ دیکھیں کیا طریقہ اور کیا ذریعہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کا، کہ ان اسباب کے بھی قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی شرمگاہوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ذرائع اور وہ اسباب بھی استعمال نہ کرو جو تمہیں وہاں تک لے جائیں۔ کیا خوب طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بڑے محبت اور پیار والے انداز سے سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے ولا تقربوا الزنا، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو۔ اتنا تک کہا گیا ہے، اسلاف کا یہ قول ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی عورت کی چادر پر بھی اپنی نگاہ کو مت ڈالو، چادر پر بھی، کیونکہ یہی چیز تمہیں پھر آگے تک لے جائے گی۔ اور جو بالکل پاک دامن رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، تو بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ نوجوان ہے اور دو لڑکیاں سامنے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں کہ مجھے آگے چلنے دو، آپ پیچھے چلو، مجھے آگے چلنے دو۔ یہ ہیں اسباب، یہ ہے ذرائع جو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتا ہے، اور یہ وصف، یہ خوبی، یہ پہچان ایک مومن کی بتائی گئی ہے۔ اس عورت کے متعلق بھی بیان فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرتی ہے، اور وہ حافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ بھی حفاظت کرتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں میں سے اسے اختیار دے دے گا، داخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ امانتوں کو ادا کرنا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، یہ اگر یوں کہا جائے کہ دین اسلام کی بنیاد اسی امانت پر ہے تو بے جانا ہوگا۔ پورے دین کی بنیاد اسی امانت پر ہے۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام جو اس دین کو لے کے آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا لقب بیان فرمایا ہے، نزل بہ الروح الامین، یہ امانت والا فرشتہ ہے، یہ امانت والا، کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی اس نے، اور جس پر یہ نازل ہوا، جس نبی پر بھی
ہر نبی اپنے متعلق بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین دوسروں تک یہ پہنچا رہا ہے، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ اور میری قوم کے لوگوں، میں امانت والا ہوں، جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلیمات میرے پاس آئی ہیں میں نے خیانت نہیں کی، پھر تم کیوں نہیں قبول کر رہے؟ تو لے کے آنے والا اس دین کو جبرائیل علیہ السلام وہ امین، اور جس ذات پر، جس شخصیت پر، جس نبی پر یہ دین نازل ہوا، جہاں تک پہنچا وہ بھی امین، تو پھر ہوا نا، یہ بات ہوئی نا کہ اس دین کی بنیاد ہی امانت پر ہے، تو پھر ہمیں امانت والی وصف اور امانت والی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام تو نبوت سے پہلے ہی اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے، الصادق الامین۔ کیسی خوبی ہے یہ! اور جس بندے کے اندر یہ خوبی بھی آ جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اس دنیا کے اندر بھی عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اور شرف اور اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نوجوان ہے، اور کیا ان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم کا کیا رویہ ہے کہ آپ کے پاس ہی امانتیں رکھوا رہے ہیں؟ ایسا امین جو نبی بننے سے پہلے ہی امین ہے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود جب آپ نبی بنے، نبوت کے بعد آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر سلا کے گئے، بٹھا کے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ یہ امانتیں ہیں، اور کن کی تھی؟ وہ دشمن ہی تھے، ان کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ ان تک پہنچا دینا۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جو آپ کے متعلق سنا، اور جس خوبی اور جس وصف پر اور جس عادت پر، جس سیرت پر آپ کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، وہ بھی یہی تھی کہ امانتوں کے اندر دیانتداری تھی۔ یہ خوبی جس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ اس کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق دیکھیں، کہاں سے کہاں تک پہنچے، آخر کار کیا عزت ملی کہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے انکا لدینا مکین امین۔ یہ جو ہم نے آپ کو عزتیں دی ہیں، یہ جو آپ کو ہم نے کرسی دی ہے بادشاہت کی، یا کوئی منصب دیا ہے، یہ اس وجہ سے دیا ہے ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ امین ٹھہرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان من استاجرت القوی الامین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی امانت والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ایسی عزتیں دی کہ اللہ رب العالمین نے بیوی عطا فرما دی، اور دعائیں کی، اللہ نے دعائیں قبول کر لی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں بھوکا ہوں، میں سوالی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مومنوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، پہلے نمبر پہ نماز میں خشوع خضوع، اللہ ہمیں اس خشوع خضوع کو اپنانے والا بنائے۔ دوسرے نمبر پہ لغویات سے بچنا، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی لغویات سے، بے فائدہ باتوں سے، بے شمار باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، مصارف زکوٰۃ کو سمجھ کے وہاں تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور بدکاری سے، زنا سے اور اس برے کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرماتا ہے، رفعتیں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں، امانتوں کے اندر خیانت اور وعدوں کی مکمل پاسداری نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اتنا تک بیان فرمایا ہے کہ یہ پکی علامتیں ہیں، وہ انسان وہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے ہم اس کے اندر خیانت نہ کریں۔ کوئی ہمیں عہدہ، کوئی منصب، کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری ملی ہے تو اس کے اندر بھی امانت داری سے کام لینا ہے، اس کے اندر بھی مکمل دیانت داری سے کام لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عہدہ دیں، مجھے کسی جگہ عامل بنا کے بھیجیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ ایک امانت ہے، کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا اور آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے اس صحابی کو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری نہیں دی۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی منصب کی، کسی عہدے کی، کسی ذمہ داری کی تگ و دو میں، کوشش میں انسان نہ لگا رہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اگر کوئی عہدہ، کوئی منصب ملتا ہے تو اس کو کما حقہ ادا کرنے والا بنا دے، اس کے سارے حقوق ہمیں ادا کرنے والا بنا دے، ورنہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اسی طرح اولاد امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری اولاد تمہارے پاس امانتیں ہیں، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ صحیح تعلیم اور خصوصاً بچیوں کے متعلق بیان فرمایا، جو اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے، پھر اچھا رشتہ ان کا ڈھونڈ کے ان کا نکاح کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے نکال دے گا۔ تو یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک انسان اگر شادی کرتا ہے تو اس کی آنے والی بیوی، اس کی زوجہ، یہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ آپ دیکھیں اس عورت کے، اس لڑکی کے ماں باپ بڑے پیار و محبت سے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ جاننے والے اور جو ہے نا غریب انسان کے پاس اپنی بیوی کو نکاح میں دے دیتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ہماری اس امانت کے اندر کوئی خیانت نہ کرے۔ معنی یہ ہے کہ اس کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے اور اسے دکھ نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اس واقعے سے اور اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ازواج، یہ بیویاں بھی ہمارے پاس امانت ہیں، ان کے اندر خیانت نہ ہو۔ اور ایک اور مفہوم بھی بیان ہوا ہے حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کے یہ خلوت کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی یہ امانت یہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، فرمایا یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ خلوت کی باتیں، یہ جو ہے نا جلوت کی باتیں، یہ دوسروں کو نہیں پہنچانی، یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، یہ اپنے تک رہنے چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ باتیں دوسروں تک پہنچانا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امانت دیا اور امانت لینے والا موجود ہے اور امانت جس نے دیا تھا وہ کسی مجبوری کے تحت وہ چلے گئے اور وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے، اس کا نام اور آتا پتا، اس کو کیسے لوٹایا جائے؟ کیا سوال ہوا ہے؟
امانت دینے والے کا پتہ نہیں جی جی تو وہ کیسے ادا کرے؟ کوشش کرے، دیکھے کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ وہ واپس آ سکتا ہے، حد الامکان کوشش کی جائے. جیسا کہ حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک بندے نے دوسرے بندے سے قرض لیا، یہ ایک امانت ہی ہوتی ہے، تو وعدہ کیا اور درمیان میں ایک دریا ہے، کشتی پر سوار ہو کے آنا پڑتا ہے. جب وعدہ کا ٹائم آیا تو وہ بندہ کوشش کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ پایا، وہ کشتی چلی گئی. اس بندے نے اس امانت کو، اس قرض کو، جو چیز بھی تھی، ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک لکڑی پر رکھ دیا اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، اللہ ہم دونوں کے درمیان تو ہی گواہ تھا، تیری ذات پر اس نے اعتماد کر کے یہ مجھے دیا تھا، اللہ یہ اس تک پہنچا دے. یہ تو ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، لیکن حالات کے حساب سے بندہ سوچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ تک پہنچایا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی ایسی صورت نہیں نکلتی تو پھر یہ مکلف نہیں ہے، یا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خرچ کرنے کی چیز ہے، یا خود استعمال کر لے، جب دوبارہ کبھی وہ لینے والا آ جائے، اس کے پاس استطاعت ہے تو دے دے، ورنہ اس سے معذرت کر لے، اور آگے والا بھی سمجھے گا کہ اس میں قدر سستی یا جو بھی کہہ لے، یہ میری ہی کمی تھی اس لیے میں اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، اب وہ اتنا سختی نہیں کرے گا مطالبہ کرنے میں. واللہ اعلم بالصواب. شیخ صاحب سے سوال ہے کہ 7 سال میں بچے کو تو نماز پڑھنے کا بولا گیا کہ سکھایا جائے، لیکن اس کا ذنوب گناہ ثواب کب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آدمی نہیں پڑھتا، فرضیت بالکل کم فرض ہو جاتی ہے؟ 18 سال سے، 16 سال سے، 15 سال سے، 10 سال کے بعد؟ میرے علم کے مطابق بلوغت ہے، کیونکہ جو بھی فرائض ہیں بلوغت 18 سال ہوتی ہے. بس یہ علاقے کا شاید فرق ہے، بلوغت ضروری ہے. بس 10 سال کے بعد سختی کا حکم ہے کہ آپ والد جو بھی سرپرست ہے وہ سختی کر کے، وہ تھوڑا بہت مار کے بھی اپنے اولاد کو نماز کی طرف لے آئے. اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اسی پر ہے، چھوڑے گا تو وہی گناہ گار ہے، اگر پڑھے گا ادا کرے گا تو وہی ثواب کا مستحق ہے. اللہ علیہ وسلم. جہاں تک نماز کا جو مسئلہ ہے، وہ دیکھو 7 برس سے پڑھنے کا حکم ہے، پڑھاؤ، عادت ڈالو، سکھاؤ نرمی سے، شفقت سے 10 سال عمر تک. اور 10 سال عمر ہو جائے پابندی نہ کرے تو مار پیٹ کا حکم ہے، سختی کرنے کا. یہ نماز کے بارے میں. اس کے علاوہ جو روزہ وغیرہ ہے، جو احکام شریعت، اس کے لیے بلوغت ہے. بالغ اس کی علامتیں ہیں، جیسے زیر ناف سخت بال اگنا، چلنگا کے آگے پیچھے، جو نرم بال ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، سخت قسم کے بال. اگر یہ بال اگ آیا سمجھو کہ اس دن سے وہ بالغ ہے. اسی طرح احتلام ہونا، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی، نیند میں چھیڑ چھاڑ وغیرہ دیکھ کر اگر منع نکل آئے تو سمجھو کہ اس دن سے وہ بالغ ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو. بیماری اور جس سے غسل واجب ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیماری کا جو کسی کو سرعت انزال ہے یا جریان کی تکلیف ہے، وہ تب کے بغیر آرام سے نکل جاتا ہے. اور جس پر غسل فرض ہے، جس پر حکم مرتب ہوتا ہے، وہ جب جوش میں ہو اس وقت ٹپک کر نکلے اور پورا جسم لرز جائے، اس پر حکم کا اثر ہوگا، اس پر غسل فرض ہے. تو جب اس طرح منی نکلے
سمجھو کہ وہ بالغ ہے. اور اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نمودار نہ ہو، 15 برس عمر کو پہنچ جائے، سمجھو وہ بالغ ہے. اور عورتوں کے لیے ایک شرط زیادہ ہے، ماہواری کا آنا. عورتوں کے عموماً چھوٹے پیشاب کے راستے سے 3 طرح کے خون ہیں. ایک حیض ہے، دوسرا نفاس ہے، ان دونوں کا مستقل حکم ہے. تیسرا استحاضہ ہے، یہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو جو ہمارا موضوع ہے وہ حیض کا خون ہے. یہ اس کے علامتوں سے پہچانی جائے گی. ایک تو عادت، ہر مہینے اسی تاریخ پر اور اتنے لمٹ کے لیے آئیں گے دنوں کے لیے. عام طور پر 4 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن، 2 دن، 3 دن، جیسا بھی ہو، اکثر و بیشتر اسی پیریڈ میں آئیں گے. انہی دنوں میں جب تک زچگی وغیرہ نہ ہو یا بیماری وغیرہ سے روٹین چینج نہ ہو تو اس عادت پر اعتبار ہوگا گنتی. اسی طرح اس کے ایک رنگت سے بھی پہچانی جائے گی. دمن اسود، یہ جو حیض کا خون کالے رنگ کا ہوگا اور گاڑھا بھی ہوگا اور بدبودار بھی. عام طور پر یہ ان دنوں میں کمر ٹوٹنے کا، جسم ٹوٹنے کا اور طبیعت بالکل اس میں چینجنگ آ جاتی ہے، چڑچڑاپن، غصہ وغیرہ، قوت برداشت ختم ہونا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اسی طرح یہ چند ایک علامتیں یہ حیض کی ہے. جب یہ خون شروع ہو جائے سمجھو کہ اس دن سے وہ عورت بالغہ ہے، بلوغت کو پہنچ چکی ہے. اگر ان علامتوں نشانیوں میں سے کوئی نشانی یعنی احتلام بھی نہیں ہوا، بال بھی نہیں اگایا ہے اور حیض کا خون بھی ابھی شروع نہیں ہوا تو 15 سال عمر کو پہنچ جائے تو سمجھو کہ وہ بالغ ہے. ان علامتوں میں سے جو بھی علامت پہلے ظاہر ہو جائے اس دن سے وہ بالغ شمار کیا جائے گا. بلوغت کا حکم ہے. لیکن نماز کے لیے 10 سال کے بعد مار کٹائی کا حکم ہے، مارنے کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اللہ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے. یہ تھے جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ تعالی، جو سورہ مومنون کی روشنی میں مومنوں کی نشانیاں، علامتیں، ان کی پہچان اور صفات بیان فرما رہے تھے. شیخ کا بیان بڑا مناسب، موضوع مدلل تھا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وقت بھی ختم کیا، سمیٹا انہوں نے، تو اللہ ان کے ہاتھ زیارت حرمین قبول فرمائے اور آپ سب کی یہ حاضری سنانا قبول فرمائے. جن جن کے تعاون سے یہ پروگرام طے ہوا اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو کل جو